سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، ہم نے موضوع شروع کیا تھا ختم نبوت۔ یہ بہت مشکل اور طویل موضوع ہے، پوری زندگی بھی بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا خلاصہ مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قادیانیت، مرزائیت اور ختم نبوت میں مختلف لوگوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ان سب کا تعارف، ان سب کا رد علماء کا کام ہے، لیکن کچھ نہ کچھ علم میں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی بات کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مسیلمہ کذاب نے اس سے تھلے کو کپڑا رکھ دیں، اس طرح میرے کوفے پہ بٹھا دیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا،
اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے 600 حافظ قرآن شہید ہوئے اور کتنے صحابہ کرام بدری وہ شہید ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں آیا، کھانا پینا ترک کر دیا، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس لیے محبوب چیز کے کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ختم نبوت ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ قیامت تک اس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت فکر مند اور تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی کسی وقت فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے جو ختم نبوت بیان کرنے کے لیے 3 بہت بڑے موضوع ہیں۔ سب سے پہلا ہے مرزے کے جھوٹ، کذبات مرزا، آفات مرزا، اس پہ مرزائی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کی صداقت اتنی ہے کہ اپنے کیا بیگانے بھی مانتے ہیں۔ اس لعنتی مرزے کی جھوٹ اتنے واضح ہیں، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی بات ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کہو نا کہ مرزا کے کذبات اور جھوٹ پہ بات کریں تو وہ کرتی نہیں۔ پیچھے 2 موضوع رہ گئے۔ دوسرا ہے اجراء نبوت، وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم کہتے ہیں کسی قسم کی نبوت، کسی قسم کی رسالت، کوئی سلسلہ جاری نہیں۔ جو کہے مرتد واجب القتل، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر۔ اب تیسری بات ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ مرزائیوں کا یہ موضوع نہیں ہے، صرف وہ اس کو اس لیے چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے جب وہ دلائل جھوٹے دیتے ہیں، اپنوں سے منوا لیتے ہیں، اب پھر مرزا قادیانی اس کو مسیح موعود مان لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب مسیح عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارا مرزا ہے۔ اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ آج میں اسی پہ کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو میرا موضوع شروع ہوگا، جس دن بھی اللہ نے چاہا تو پردہ شرعی اس پہ تفصیلی میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ آج موضوع ختم نبوت کے حوالے سے اس سال آخری ہے، توجہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت، یہ تین دلائل کی روشنی میں بالکل بات واضح ہے۔ چوتھا قیاس کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے 3 شرعی جو اصول ہے، قرآن، سنت، اجماع، سب سے واضح طور پہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ یہودی کہتے ہیں سولی چڑھائے گئے اور دفن کر دیے گئے۔ عیسائی کہتے ہیں موت آئی پھر زندہ کر کے آسمان پہ اٹھایا گیا۔ مرزائی کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ مسلمان کہتے ہیں نہ سولی چڑھائے گئے، نہ قتل
نہ مرنے کی مانند ہوئی، بالکل زندہ صحیح سلامت پر رفعہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائی کبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں رب تین ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ، ان اللہ و ثالث ثلاثہ۔ کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی رب ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں زندہ اٹھایا گیا۔ ان کی مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں۔ ہم قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسد اللہ نے اٹھایا۔ یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، انہی میں سے ایک آدمی کی شکل اللہ نے ایسے بنا دی، انہوں نے اسے سولی چڑھایا، قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ اٹھایا اور اب وہ موجود ہے آسمان پہ۔ اب اس معاملے میں مرزائی کچھ ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جن میں انسان کو ہنسی آتی ہے، لیکن ہم نے اس کا رد کرنا ہے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد تھے، طارق صاحب ادھر توجہ کرو، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی شاگرد تھے مولانا ابراہیم واسو رحمہ اللہ تعالیٰ۔ 35 سال تک سکول ٹیچر رہے، بعد میں خیال آیا کتابیں پڑھی، عالم بن گئے، مرزائیوں کے مناظر تھے۔ میرے پاس 2-3 دفعہ آئے طالب علموں کو تیاری کرانے کے لیے، بڑے لائق فائق تھے، بہت بزرگ آدمی تھے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں اس موضوع پہ۔ واللہ ابن مریم زندہ ہے علیہ السلام، الحق الصریح فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، بڑی بڑی ان کی تصنیفات۔ جواب دینا ہے علمی بھی عقلی بھی ساتھ۔ مرزائیوں کا ایک اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کیوں جی؟ اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، بول و براز کہاں کرتے ہیں، پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ یہ ایک انہوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کوئی نہیں آسمان میں، کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اذا جرا نہر القدرت، نہر القدرت بطل نہر العقل۔ جب اللہ کی قدرت کی نہر چل پڑے نا تو عقل والی نہر باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کو دخل دیتے ہو، اللہ قادر نہیں جس نے اتنے زمین و آسمان بنائے ہیں، رب کائنات نے سب کچھ اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، تو عقل کو دخل دیتے ہو، لانتی ہو؟ کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ قرآن پڑھو یا قرآن آتا ہو تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر کون سا باورچی خانہ تھا؟ کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں کہتے رہے، روحانی غذا ملتی رہی،
ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ چھوڑ کے پھر روزہ شروع نہ کیا کرو، روزہ افطار کیا کرو۔ کبھی آپ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عرض کی اللہ کے پیغمبر ہمیں منع کرتے ہیں اور آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے؟ مجھے اللہ کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے۔ اس لیے ان لانتیوں کو، مرزائیوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کی جب نہر چل پڑے پھر عقل کا کوئی دخل نہیں۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض اور جواب میں نے آپ کو سمجھایا۔ پھر ابھی میرے عزیز اس دن بیان کر رہے تھے، آپ نے بڑے علماء سے سنا، اصحاب کہف 309 سال، شمسی حساب کرو، قمری حساب کرو، ایک لحاظ سے 300، ایک سے 309، اس لیے 309 ورنہ قرآن مجید کی بات اٹل ہوتی ہے۔ 309، 3 صدیاں اور اوپر 9، ان کو اللہ نے سنا دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا۔ شاید آپ وہاں تک نہ پہنچے ہو جہاں تک میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں ممبر مراد نہیں دے رہا، میں جس سمندر میں غوطہ لگا کے بات کر رہا ہوں آپ بھی اس میں غوطہ لگائیں۔ جس آدمی کا عقیدہ اور یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ 309 سال اللہ نے سنا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ اس نیند میں کیا کھاتے رہے، کیا پیتے رہے؟ جسم کو مٹی نے نہیں کھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، پہلو بھی بدلتے رہے۔ کون تھا وہاں؟ کسی درندے نے، کسی بدماش نے، کسی اپنے بیگانے نے انہیں جھانک کی بھی نہیں دیکھا۔ تو اگر رب کائنات ان کو ایسے 3 صدیاں اور 9 سونے کی حالت میں ان کی جسامت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے زندہ رہنے میں کون سا شک ہے اور کون سی اس کے اندر شبہ ہے؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں رہ سکتے آسمان پہ۔ اس کا تو مطلب ہے ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ایسا جسم نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھائیں، وہ یاکلو کھاتے تھے، یشربو پیتے تھے، بولتے تھے، یمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتے تھے، شادیاں کی ہیں۔ اچھا بات علمی ہے، لیکن آپ جس توجہ سے سن رہے ہیں تو کم از کم ثواب تو ملے گا، بات ذہن میں بیٹھی۔ اگر یہ بات ہے کہ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ایسے نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پیئیں، ہمیشہ رہنے والے وہ نہیں ہیں، تو ہم کون سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ قیامت سے پہلے تشریف لے آئیں گے، پھر نبی علیہ السلام کی امتی بن کے پھر دجال کو قتل کریں گے، پھر موت آئے گی قانون کے مطابق، پھر دفن ہوں گے نبی علیہ السلام کے روزے میں، پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ بات ہے، قرآن مقدس ایک مقام پہ بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تمام نبیوں کے لیے بیویاں بھی بنائی ہیں اور اولاد بھی بنائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، پھر کیا کہو گے وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے؟ نبی ہے، رسول ہے۔ اس لیے کچھ بیچ میں استثناء بھی ہوتا ہے، ایک قانون چل رہا ہے اس میں سے کچھ مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ تو مرزائیوں کا کہنا کہ وہ اگر نبی ہے، رسول ہے اور یقیناً ہے، تو کیسے آسمان پہ کھا پی رہے ہیں؟
یہ تو ایک ایسا اعتراض ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. اللہ کی قدرت کا قائل ہونا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرنا. تو مرزائیوں کا یہ اعتراض کہ کھاتے پیتے کہاں سے ہے، ایسی بات ہے جسے انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے. پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، جی عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں، آسمان پہ ہے نا، آسمان پہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں آپ کا جسد آتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جی مقام بڑھ گیا ہے نا، کس سے؟ حضور علیہ السلام سے، کیونکہ وہ آسمان پہ ہے، یہ دنیا میں ہے. ہم کہتے ہیں لڑکیوں اس کا جواب بھی سنو. آسمان پہ رہنے کے ساتھ اگر مقام بڑھ جاتا ہے تو جبرائیل امین سید الملائکہ نبی علیہ السلام کے خادم رہے ہیں. آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی مرید بیٹھا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں مسجد نبی میں گئے ہیں، اللہ بار بار لے جائے باب جبرائیل، جہاں سے جبرائیل امین آتے تھے جی. تو جبرائیل امین آسمان پہ ہے، شیطان بھی آسمان پہ رہا ہے، کتنی عبادت کی ہے. تو صرف آسمان پہ رہنے کی وجہ سے اگر مقام بلند ہے تو پھر جبرائیل امین کا مقام نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے. کسی کا عقیدہ نہیں، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. تو ہم پھر مرزائی کو جواب دیتے ہیں کہ لعنتیو، جبرائیل امین اور فرشتے جو اوپر ہیں پھر ان کا مقام بھی بڑھ جائے گا. جیسے تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہے نا، ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر زیادہ ہے. پتہ نہیں پھر اس دروازے سے عیسائی کیسے نکلتے ہیں، مرزائی کیسے نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے ہیں ہی کوئی، فرشتوں کا وجود ہی کوئی نہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، سیرت المہدی وغیرہ ان کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں فرشتوں کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. صرف اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ فرشتے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. کل سب اس طرح ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، ایک سورت کے ساتھ 70,000 فرشتہ آیا ہے. فرشتوں کا وجود نہیں ہے. اسی بیت اللہ کی سمت میں اوپر بیت المعمور ہے، اسی کی سمت میں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں روزانہ، اور 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. آقا نبی علیہ السلام کے روز انور پہ 70,000 فرشتہ روزانہ درود شریف پڑھنے کے لیے آتا ہے. دل ٹھنڈا ہے یہ باتیں سن. میں کیا دلیل دینے لگوں، آپ سمجھ آئیں. اللہ اکبر. 70,000 روزانہ، اور پھر باری نہیں آتی ہے زندگی میں، ہمیں تو بار بار موقع ملتا ہے. مجاہد بیٹھ رہا ہے، جب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کمیٹی نکلتی ہے تو رخ کر لیتا ہے. بابا اکبر ایک دفعہ گیا تو بار بار جانے کا ارادہ ہے. آپ لوگوں کی بھی ارادے ہیں، بابا سندھی کی بھی، میرے بھی، ہر وقت دل ادھر ہے نا. ان کو 70,000 روزانہ ایک دفعہ موقع زندگی میں پھر نہیں ملتا ہے. تو مرزائی کہتے ہیں فرشتوں کا وجود ہی کوئی، وہ کوئی قرآن کے منکر، سنت کے منکر. آج کل ایک اور فتنہ ہے ملعون غامدی کا، جو کہتا ہے صرف 13 حدیثیں ہیں، باقی مولویوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. قرآن کا منکر، حدیث کا منکر. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی ان سے کم نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ جو حور ہے نا، لفظ حور نعیم کا امثال اللؤلؤ المکنون غیرات الحسان مقصورات فی الحیام، یہ ادھر کی خوشی اور منظر کو بیان کیا. حوروں کا وجود ہی کوئی. اگر حور کا وجود نہیں، پھر قرآن مجید جھوٹ کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک شہید کو 70 حوریں ملیں گی، نہیں فرمایا. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی
بیوی خامد کو تنگ کرے بشرطے کہ خامد نیک ہو، تو جنت کی حور جھانک کے کہتی ہے، وہ سن لے آپ تو یقین نہ کریں، میرے آقا کی زبان پہ یقین کریں۔ وہ کہتی ہے اس کی اصل مالک میں ہوں، تیرے پاس چند دن ہے، اسے تنگ نہ کر۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ترمذی شریف کے حدیث ہے۔ آج نوجوان اور کچھ یاد کریں، یعنی یہ جا کے میری بہو کو ضرور حدیث سنائیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا کرو، اوپر سے آواز آتی ہے، لیکن وہ آواز بھی اس کے لیے آتی ہے جو اللہ کا فرمانبردار، نافرمان نہ ہو، صبح 10 بجے نہ اٹھے، صبح جماعت سے پہلے اٹھے، نماز پڑھے۔ جی تو غامدی کہتا ہے حوریں کوئی نہیں، صرف ایک خوش کرنے کے لیے قرآن نے کہا۔ قرآن خوش نہیں کرتا، قرآن جب خوش کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب پریشان کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مرزائی کہتے ہیں وجود ہی کوئی نہیں، فرشتوں کا وجود ہی نہیں۔ پھر ہم جواب دیتے ہیں مسلمان، چاہے بریلوی، چاہے دیوبندی، چاہے حدیث، ہمارے علماء جواب دیتے ہیں ہم اس معاملے میں سب متفق ہیں، بلکہ مزے کی بات ہے کہ شیعہ حضرات بھی ختم نبوت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ جلسہ ہوا راجہ بازار تعلیم القرآن میں اس وقت چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، بچہ تھا، تو اس وقت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ چاروں مکاتب فکر کے علماء آئے اور سب نے بیان کی ختم نبوت۔ مزہ آیا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کو بریلوی کے علماء، اہل حدیثوں کے علماء، دیوبندیوں کے اور شیعوں کا ایک عین قراری مولوی تھا، اس نے یہی موضوع بیان کیا۔ اب ہم پھر جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں کہ لانتیو، نبی علیہ السلام کی شان کو تم نے جانا نہیں ہے، ورنہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈالتے اور تم مرزے کو نبی نہ مانتے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی نہیں گئے معراج پہ، کیوں؟ اگر یہ مان لے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے آسمان پہ۔ بل رفعہ اللہ، اللہ نے آپ کو روح مع الجسد آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، کیوں؟ آگے قرہ نار ہے، سائنس آگے قرہ زمہریر ہے، سردی گرمی اتنی تیز ہے، کون اوپر جا سکتا ہے؟ میں پھر بات بول رہا ہوں جو میں نے علمی بات بولائی تھی، یاد رکھنا، اذا جرا نہر القدرت بطل جار العقل۔ جب اللہ کی قدرت کی نہر چلتی ہے پھر عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے وقت، قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اتنا بڑا حادثہ، روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، نہ چھت پھٹی نہ دروازہ کھلا، وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہو، فرشتے آ جاتے ہیں، ملائکہ آ جاتے ہیں، آگے روح لے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کیسے جا رہے ہیں۔ وہ گھڑی وہ ہوتی ہے اگر انسان کامیاب ہے، روح جسم کو مبارک دیتا ہے، جسم روح کو مبارک دیتی ہے، مبارک ہو، مبارک ہے، کامیاب ہو گئے ہو، روح جا رہی ہے اللہ کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ شاگرد رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، اولاد رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، لیکن اس وقت عید کا موقع ہوتا ہے، اگر انسان کامیاب ہے، ارجعی الی ربک، اے روح اپنے رب کی طرف لوٹنا وہاں ہوتا ہے جب وہاں سے آئے آدمی، ہم جنت سے آئے ہیں، جنت کی طرف لوٹنا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
کرتی ہے، پھر عقل کو چھوڑ دو، یہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ قرہ نار قرہ زمہریر کہتے ہو، تو نبی علیہ السلام پھر کیسے معراج میں چلے گئے؟ اس وقت قرہ نار اور زمہریر نہیں تھا، اتنا سفر کیسے طے کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس رب نے روح مال جسد رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے آقا کو کیسے سیر کرائی ہے؟ اب پھنس گئے نا، یہ معراج ہوئی نبی علیہ السلام کو، تو وہ رب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں اٹھا سکتا ہے؟ پھر یہ لعنتی جواب دیتے معراج آئی کوئی، یہ جواب کہ معراج ہوئی کوئی، جب قرآن مجید اور 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے متواتر حدیث ہے آپ کو معراج ہوئی ہے، اور روح مال جسد ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی ہے، روح مال جسد رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے، تو پھر وہ انکار کر دیتے ہیں کس کا؟ معراج۔ پھر ہم ایک دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، اور کیسے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، آئیں گے پھر اس کے بعد قیامت کروا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کوئی نہیں زندہ، اگر ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت نہ رہی، پھر یہ سائڈ پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو میرے آقا تو فرما میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو جب وہ آئیں گے تو پھر وہ بات کدھر گئی؟ ہم کہتے ہیں وہ آئیں گے لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی ہوں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، میرے آقا کے امتی بن کے آئیں گے۔ 5 نمازیں، 30 روزے، 40واں حصہ زکات، 10واں 20واں حصہ عشر، یہ وہ احکام لوگوں کو سنائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ہم انہیں جواب دیتے ہیں جب وہ اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اتنے واضح طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ اٹھانا بیان کیا ہے کہ کوئی شک بھی نہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک، مرزائی معنی کرتے ہیں میں تجھے موت دینے والا ہوں، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، انی متوفیک۔ ہم مسلمان معنی کرتے ہیں میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، روح مال جسد آسمان کو اٹھانے والا ہوں، کیونکہ توفی کا میرا موت نہیں آتا۔ اگر موت مراد ہوتا پھر رب کائنات یہاں متوفی کا نہ فرماتے، ممیتوں کا فرماتے، میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ نہیں، موت تو آئے گی اپنے ٹائم پہ۔ انی متوفی کا، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے روح مال جسد آسمان پہ اٹھانے والا ہوں، توفی کا میرا موت نہیں آتا۔ ہم قرآن پیش کرتے ہیں کیسے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں گے حضرت اپنی موت سے دنیا میں جب آئیں گے، موت سے پہلے تو سارے ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت بھی عیسائی اور یہودی ایمان لے آئیں گے، تو معلوم ہوا ابھی موت نہیں آئی ہے، قبل موت کی، قیامت سے پہلے موت آئی ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ مرزائی کہتے ہیں قرآن نے خلط کا ہے نا، خلط کا میں نے ہوتا ہے مر جانا، تو لہذا سارے انبیاء فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں سنو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ جنگ عہد میں جب میرے اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ ابھی زندہ ہیں، پہلے سارے رسول گزر گئے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام زندہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور نبیوں کے بارے میں وہ اس وقت زندہ تھے، اب بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کہتا ہے انی متوفی کا،
اللہ نے اس وقت فرمایا پورا پورا آپ اوپر اٹھانے والے روح مع الجسد. پھر مرزا یہ بہتان باندھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، وہ مانا کرتے ہیں متوفی کا، متوفی کا، ہم تجھے موت دینے والے ہیں. ہم اس کا جواب دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تم نے ان کے اوپر بہتان لگایا ہے. ہاں اگر متوفی کا معنی موت کرنا ہے، پھر میرے استاد فرماتے تھے پھر یوں ترجمہ کرو، یہ نہ کرو ہم تجھے فوت کرنے والے موت دینے والے ہیں، نہیں، پھر معنی کرو انی متوفی کا، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم ایک دن تجھے موت دینے والے ہیں، لیکن ورافعک الیہ، فی الحال زندہ اٹھانے والے ہیں. پھر یہ معنی، لیکن قرآن کی سمجھ جس سے آ جائے تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، اور جسے نہ سمجھ آئے اس کے لیے بدبختی کوئی نہیں. اس لیے متوفی کا پورا پورا روح مع الجسد، تجھے اٹھانے والے. حدیث میں آتا ہے، میں نے پہلے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ رہنا قرآن سے ثابت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور اجماع سے ثابت ہے. صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اسلام کا پرچار کریں گے، اور وہ وقت آئے گا. خیال کرنا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ گھڑی آئے گی کہ میرے آقا کی شریعت کا تتمہ ہوگا، سارے دینوں پہ دین غالب آ جائے گا. اور یہ کس وقت ہوگا؟ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے، اسلام کی جو تفسیریں ہیں سچی تفسیریں ہیں، اس سے مراد ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہ وقت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے امتی بن کے آئیں گے میرے آقا کا دین سارے دینوں پہ غالب ہو جائے گا. انی متوفی کا ورافعک الیہ، فی الحال تجھے میں اٹھانے والا ہوں. تو رب کائنات نے قرآن مجید میں دوسرے مقام میں فرما وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ یہودیوں کا راج ہے. یہودی کیا کہتے ہیں کہ قتل ہو گئے، سولی چڑھائے گئے، دفن ہو گئے. سبحان اللہ، قرآن مجید چور بازاروں کا تحقق کرتا ہے، کامیاب تحقق. وَمَا قَتَلُوهُ، کسی نے کوئی قتل نہیں کیا. قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کی مانیں گے یا ان کی؟ وَمَا صَلَبُوهُ، کسی نے سولی نہیں چڑھایا. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ایک انسان کی تشبیہ دیا گیا، ان لعنتیوں نے اسے قتل کیا، سولی چڑھایا. میں نام نہیں لیتا، بعض اوقات الکنایۃ ابلغ من التصریح. کئی گھر میں بیٹھ کے مفتی بننے والے کہتے ہیں کوئی صراحتاً قرآن میں کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھانا. میں کہتا ہوں تمہارے علم پہ لعنت، تمہاری سوچ پہ لعنت. قرآن میں کتنا واضح کہا بل رفعہ اللہ، اللہ نے اپنی طرف انہیں زندہ اٹھا لیا. اس سے بھی کوئی واضح دلیل ہے؟ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ اٹھا لیا. تو مرزائیوں کا رد کرنے کے لیے تین چیزیں ہیں. مرزے کے جھوٹ وہ اتنے ہیں کہ مرزائی اس پہ بات ہی نہیں کرتے، بالکل اس پہ بات نہیں کریں. دوسرا کہتے ہیں نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم. میرے آقا خاتم النبیین کسی قسم کا مستقل غیر مستقل، شرعی غیر شرعی، کوئی شریعت والا غیر شریعت والا کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آنا ہے، نہ کوئی کسی پہ پرتو پڑا ہے کہ وہ نبی بن گیا ہے. اگر پڑھتا تو صدیق اکبر پہ پڑھتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسرا موضوع ہے مرزائیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ ہونا. اور وہ کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. جب وہ فوت کروا لیتے ہیں پھر مرزے کی نبوت کو لوگوں کو قائم کرتے ہیں. اس لیے جو بھی عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندہ ہے. موت آئے گی، اپنے ٹائم پہ آئے گی. اس کے بعد جس دن میں جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ
پردے کا موضوع ہوگا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اپنے بیگانے بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو مخلوق بے شک ناراض ہو۔ میں نے بڑے کھل کے 2 جمعے شرعی پردے پہ لگانے ہیں، آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا، آپ بھی اور ساتھ کئی حضرات بھی ساتھ لے کے آئیں۔ اگلا جمعہ میرے عزیز مولانا مطیع اللہ راشد حافظہ اللہ شان صحابہ کے موضوع پہ مدرسے میں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ میں موضوع شروع کروں گا، شاید 2 جمعے لگ جائیں، زیادہ لگ جائیں، شرعی پردہ کیا ہے اور ہم کتنے گنہگار ہو رہے ہیں اس پہ عمل نہ کر کے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا